اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں مولانا حسین احمد قادری ایک نئی ویڈیو ایک نئی مسئلے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں آپ سے مخاطب اور حاضر ہو۔ ناظرین، داڑھی کے بارے میں زید کہتا ہے کہ مطلقاً داڑھی کا رکھنا واجب ہے، مگر یک مشت داڑھی کے وجوب کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایک مشت سے کم کرانے والوں کو فاسق کہنا زیادتی ہے۔ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ داڑھی یک مشت رکھنا اس کا کیا حکم ہے۔ آئیے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ داڑھی کے یک مشت ہونے کے وجوب کا ثبوت کتابوں میں بصراحت موجود ہے۔ شیخ محقق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی اشیاۃ اللمعات شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں، وحلق کردن لحیہ حرام است و روش افرنج و حنود و جوالقیان است کہ ایشان را قلندریه گویند و گذاشتن آن با قدر واجب قبض واجب است و آن که آن را سنت گویند بمعنی طریق سلوک در دین است یا جهت آن که ثبوت آن بسنت است، چنانکہ نماز عید را سنت گفتان۔ اشیاۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 212۔ ترجمہ یہ ہے کہ داڑھی کا منڈانا حرام ہے اور انگریزوں اور ہندو اور جوالقیوں کا طریقہ ہے۔ جوالقی وہ ہیں جنہیں قلندری کہتے ہیں اور داڑھی کا یک مشت رکھنا واجب ہے، اور اس کو جو سنت کہتے ہیں یا تو اس لیے کہ دین میں طریقہ جاری ہے، یعنی سنت بمعنی طریقہ مسلوک کے ہے، یا اس لیے کہ اس کا ثبوت سنت یعنی حدیث شریف سے ہے، جیسے کہ نماز عید کو سنت کہتے ہیں باوجود یہ کہ نماز عید واجب ہے۔ اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا یک مشت رکھنا واجب ہے، تو جو داڑھی کو یک مشت سے کم رکھے وہ تارک واجب ہے، اور تارک واجب فاسق ہوتا ہے، لہٰذا داڑھی کو یک مشت سے کم رکھنے والا فاسق قرار پایا، تو جو اسے فاسق کہنے کو زیادتی قرار دے تو وہ خود اپنے لیے زیادتی کر دے کہ دین میں اپنے رائے کا دخل دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے فقیہ النفس و جلیل القدر صحابی کا فعل بخاری شریف میں بروایت حضرت نافع ہو، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ کان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ۔ حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پر مشت رکھ لیتے اور جو بال زائد ہوتے ان کو کاٹ لیتے۔ کتاب الآثار و مسانید امام اعظم میں حضرت حسم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان ابن عمر کان یقبض علی لحیۃ ثم قص ما تحت القبضۃ، جلد 2 صفحہ 359۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی داڑھی پر مشت رکھتے تھے، پھر مشت سے نیچے جتنی ہوتی تراش دیتے۔ اسی فعل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے یک مشت ہونے پر استدلال کیا، چنانچہ عالمگیری میں محیط و ملتقیم سے ناقل والقصر سنت فیہ وہو ان یقص الرجل لحیتہ فان زاد منها لا قبضۃ قصہ کذا ذکرہ محمد فی کتاب الاثار عن ابی حنیفہ وقال وبه ناخذ كذا في محيط السرخسی والملتقط، عالمگیری جلد 4 صفحہ 113۔ اور داڑھی کا کاٹنا سنت ہے، اور یہ ہے کہ آدمی اپنی داڑھی کو یک مشت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو قطع کر دے۔ اسی طرح امام اعظم سے امام محمد نے کتاب الاثار میں روایت کی اور فرمایا ہم اسی قول کو اخذ کرتے ہیں اور ایسے ہی محیط والملتقی میں ہے۔ پھر یہ اوپر کی تصریح سے معلوم ہو چکا ہے کہ یک مشت داڑھی رکھنے کے سنت کہہ دینا یا تو معنی طریقہ مسلوک ہے یا اس لیے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ تو اب یہ نتیجہ صاف نکل آیا کہ فعل ابن عمر رضی اللہ عنہما داڑھی کے یک مشت ہونے کے وجوب کی دلیل ہے، لہٰذا اب ان ائمہ کے استدلال کے مقابل اس زید کے استدلال کو کون پوچھتا ہے اور اس کے انکار کی کیا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہائے کرام نے داڑھی کے یک مشت ہونے کو واجب قرار دیا ہے، جس کو سنت بمعنی طریق مسلوک کے بعین معنی کہ وہ ثابت بالسنہ ہے تعبیر کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ قول استنباطی نہیں ہے بلکہ بذریعہ روایت کے، چنانچہ علامہ طحطاوی حاشیہ مراقی الفلاح میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ علامہ شامی رد المختار محیط و طحطاوی سے بھی ناقل ہے اس کے بارے میں۔ والسنۃ فیہا القبضۃ وہو ان یقص الرجل لحیتہ فما زاد منہا ان یقبض الرجل لحیتہ فما زاد منہا لا قبضۃ قطعہ وکذا ذکر محمد
فی کتاب الاثار من الامام قال وبه ناخذ محیط۔ ان عبارات فقہا سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا یکمشت ہونا محض استنباط سے نہیں ہے بلکہ روایت سے ثابت ہے۔ تو اب زید کا دعویٰ استنباط غلط و باطل قرار پایا۔ علاوہ بری زید کا یہ کہنا کہ استنباطی مسائل کو وجوب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی، اور زید جو اس کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکا تو اس کا فقہاء کرام کے مقابل ایسی جرأت کرنا سخت بے ادبی ہے۔ مولا تعالیٰ اس کو عقل اور فہم عطا فرمائے، قبول حق کی توفیق عنایت کرے۔ زید اگر حنفی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے لیے روایت حضرت امام اعظم علیہ رحمہ بہت کافی ہے۔ اس میں داڑھی کا یکمشت ہونا مذکور ہے اور ائمہ کا فروعی مسائل میں سوال ہی بے فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مطلوب فتویٰ احکام شریعت حصہ دوم کے 39 پر ہے کہ شرعی داڑھی توڑی سے نیچے 4 انگل چاہیے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داڑھی جب یکمشت سے کم ہوگی تو وہ داڑھی غیر شرعی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نزدیک بھی شرعی داڑھی کا یکمشت ہونا ضروری ہے۔ تو زید نے ان کے متعلق بھی غلط بات لکھی ہے، اور اس سے بڑھ کر زید کی دلیل یہ ہے کہ وہ احادیث کا غلط مطلب محض اپنے رائے ناقص سے بیان کرتا ہے اور دین میں فقط اپنے عقل سے دخل دیتا ہے، اور مزید جرأت یہ کہ اس غلط مفہوم کی نسبت حضرت شارع علیہ السلام کی طرف کر کے خود ہی مستوجب لعنت بنا ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے من کذب علی متعمدا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل رواہ الحاکم بالمدخل۔ تو ناظرین، بالجملہ زید کے دلائل غلط ایک کہ ہم نے بے اصل ان کے احکام خود ساختہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا داڑھی پیدائشی یکمشت سے کم ہو تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے، ورنہ داڑھی جو ہے نا وہ یکمشت رکھنا وہ سنت سے اور فقہاء کرام کے عبارت سے ثابت ہے کہ یکمشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اجازت چاہتا ہو اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہو کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔